اچھا مجھے ولی خان صاحب کا کہا جا رہا ہے، لیکن مفتی صاحب ولی صاحب جو ہے نا برا نہیں مناتے، لیکن اس لیے آپ جو میرا خیال ہے انہوں نے جہاں بات ختم کی وہ تھوڑا سا فرما دیجئے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر شکوک شبہات مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی ابھی ایک دو سوال ایسے ہوئے ہیں میرے خیال سے اس جواب کی طرف شاید ان کے ذہن نہیں گئے۔ ایک تو ڈاکٹر فضہ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے کیا معاملات ہیں، تو دیکھیں اصولی طور پر جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قرآن میں آ گیا۔ اہل کتاب کا جو انہوں نے پوچھا تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دور میں نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں، کسی چیز کا جائز ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس کو کیا جائے، اگر اس کے جائز ہونے میں بھی ہمارے نقصانات ہیں، اس لیے ہمارے فقہا منع کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، تمہارے فوائد سے زیادہ اس میں نقصانات ہیں۔ دوسرا آپ نے سوال میں یہ فرمایا تھا کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ قرآن کی نص ہے، نص قطعی موجود ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ کسی بندے کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوال بھی اٹھایا، اور جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، وہ مرتد ہے اور وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی ارتداد کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے پر جو آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ فکری آزادی کے خلاف ہے، یہ اعتقاد کی آزادی کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، ایک شخص کی مرضی ہے، اس کی فکر ہے، سوچ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو آزاد پیدا نہیں کیا اس اعتبار سے کہ اس کی فکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے، ایسا کہیں بھی اصول نہیں ہے۔ اگر اس کو دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میری فکری آزادی ہے، میں جو چاہوں جس کو قتل کروں، میں جس کی عزت لوٹ لوں، کیا آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ یقیناً اسے سزا اس کے لیے مرتب کریں گے۔ اسی طرح کسی ملک کا باشندہ اگر اپنے ملک کے خلاف فکری آزادی رکھتے ہوئے بغاوت کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آزادی نہیں ہے، وہ ملک اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے، کہتے ہیں اس کو سزائے موت ملے گی، اس نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ایک شخص ملک کے خلاف بغاوت کرے اسے سزائے موت ہے، اگر کوئی دین کے خلاف بغاوت کرے تو اسے سزا نہیں ملے گی، یقیناً اسے سزا ملے گی۔ جزاک اللہ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول۔